السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے ماشاء اللہ۔ آج ہم لیسن نمبر 2 کو شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم نے لیسن نمبر 1 سیکھا، جس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں، کون سا حرف کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کون سا حرف کس طریقے سے بنتا ہے، کس کو کیسے ادا کرنا ہے، کس کو کتنا کھینچنا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر ہم وہی 29 حروف کو پڑھیں گے، لیکن یہاں پڑھنے کا اور جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ یہاں پہ ہیں مرکبات، دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی جب دو حرف مل جائیں یا دو سے زیادہ حرف مل کر لکھے ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں مرکب، اور سنگل حرف ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مفرد۔ تو یہاں پہ دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لکھے ہوں گے، ان کو ہمیں سیکھنا ہے۔ جیسے دیکھیے، پہلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ 29 حروف ہیں، کون سا حرف کیسا بنتا ہے، سب کی شکل الگ الگ ہے، وہ اپنی پوری شکل پہ وہاں پہ لکھے ہوئے تھے۔ لیکن لیسن نمبر 2 کے اندر کیا ہے، دو حرف ملے ہوں گے، دو سے زیادہ حرف ملے ہوں گے، تو ان کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ دوسرا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے لام۔ اب لام میں آپ کو بتاؤں کیسے لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیے، پورا جب لام لکھتے ہیں تو یہ یوں اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ کیسے لکھا ہے، یہاں صرف یہ اس طریقے سے آدھا لکھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی بھی حرف اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس کی پوری شکل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جیسے یہ جیم، جب یہ کسی کے ساتھ مل کر لکھا جائے گا تو یہ اس طریقے سے یہ چینج ہو جائے گا، یعنی یہ آدھا حروف بنے گا۔ تو اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے کہ جب کوئی حرف دوسرے حروف کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیسے بنتا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر سیکھیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا کہ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق ادا کرنا ہے، تو سیم اسی طریقے سے سبق نمبر 2 کے اندر بھی ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ حروف کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کے صفات، ان کے مخارج، ان کی درست ادائیگی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف ہے الف۔ ہم نے الف شروع میں پڑھا تھا، لاسٹ میں ایف کی آواز آئے گی۔ الف، کیا پڑھیں گے؟ الف، سنگل ہے، یہ مرکب نہیں ہے کیونکہ اکیلا ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ ملتا تو یہ مرکب ہو جاتا۔ جیسے آگے دیکھیے لام، یہ بلیک جو ہے یہ لام ہے، اور یہ گرین بنا ہے ادھر سے، یہ الف ہے۔ تو لام کس طرح سے بنتا ہے، دیکھیے الف کس طرح سے بنا ہے، اور اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے لام، بلیک والا لام ہے اور گرین والا الف ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں لام کس طرح بنا ہے اور یہاں لام کس طرح بنا ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ تو یہ دونوں لام ہی ہے، یعنی لام اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لام لکھا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں لام۔ ہم نے لام کو سبق نمبر 1 میں سیکھا کہ اس میں مد لازم بنتا ہے، اس کو 3 الف کھینچنا ہے کم سے کم، تو یہاں بھی ہم وہی چیز اپلائی کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے لام الف۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب 2 حروف پڑھیں گے نا تو ہلکا سا ہمیں بیچ میں سکتہ کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا خاموش ہو کے پھر اگلا حرف بولنا ہے، تاکہ اس کے اندر خوبصورتی آئے اور ایک اچھی ادائیگی اس کی ہو سکے۔ پڑھیے لام الف، لام الف۔ یہ با ہے، با کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ بنا ہوتا ہے۔ کیا پہچان ہوتی ہے با کی؟ کہ اس کے نیچے ایک نقطہ بنا ہوتا ہے، جو کہ یہ اگر یہی نقطہ ہم اوپر لگا دیں یہیں پر تو یہ پھر با نہیں رہے گا، نون بن جائے گا۔ جیسے آگے دیکھیے اب لکھا ہوا ہے نون۔ تو جو حروف مل کر لکھے جانے کی صورت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں چھوٹا چھوٹا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی تینوں سیم لکھے ہوئے ہیں لیکن صرف نقطوں کا فرق ہے۔ تو جب یہ کسی کے ساتھ مل کر لکھے جائیں گے تو پہچان نقطوں سے ہی ہوگی۔ جیسے میں نے یہ لکھا با الف، اگر ہم نیچے نقطہ لگائیں گے تو با الف ہو جائے گا،
اوپر نقطہ لگا دیں گے تو یہ نون الف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے یہ ابھی نون الف ہے، اور اسی نون کو اگر ہم 2 نقطے لگا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا، اور اگر ہم ان دونوں نقطوں کو یہاں سے ہٹا دیں اور یہاں پر 3 نقطے لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا، تا سا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ 2 نقطے نیچے لگا دیں سیم پیٹرن پر تو پھر یہی حرف یا بن جائے گا۔ تو جو حروف مل کر لکھنے کی صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، تو ان کی پہچان نقطوں کے رد و بدل سے، نقطوں کی چینجنگ سے ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ دیکھیے آپ، جیم، ہا اور خا، ٹھیک ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور آپ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی، اور سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ویسے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تینوں حروف مل ایک سے لکھیں، فرق کیا ہے؟ نقطے کا، جیم پہ اندر نقطہ ہوتا ہے نیچے، اور ہا پر نقطہ نہیں ہوتا، خا کا نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہی ہم کسی کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو نقطوں سے ہی ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ جیم ہا اوپر نقطہ ہے تو خا نقطہ نہیں ہے تو پھر ہا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو حروف مل کر لکھے جاتے ہیں ان کی پہچان ہمیں نقطوں کی چینجنگ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ با، الف، نون، تھوڑا رک کے پھر بولنا ہے، نون، الف، تا، الف۔ آگے دیکھیے یا ہے، یا اور تا ایک سے ہوتے ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ یا، الف، آگے ثا، الف۔ اب شین اور سین دونوں سیم لکھے ہوتے ہیں، فرق نقطوں کا ہے، نقطے ہیں تو شین ہے، نقطے نہیں ہیں تو سین ہے، جو سیٹی والا باریک سیٹی ہوتی ہے، اور یہ شین اس کا مخرج الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ پڑھیے، شین، الف، سین، الف۔ آگے فا، الف، قاف، الف، جیم، الف، خا، الف، حا، الف۔ عین اور غین ایک سے ہوتے ہیں، فرق نقطے کا ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس کو پہچانیں گے اور ادائیگی کریں گے۔ عین حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، وہیں سے اس کو پڑھنا ہے، اور غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ ہم نے پڑھے 7 ہیں، تو جہاں جہاں حروف مستعلیہ آئیں گے ان کو ہمیں ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، چاہے وہ سبق نمبر 2 میں آئیں، 3 میں آئیں، قرآن پاک میں کہیں بھی آئیں گے، حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر جگہ ایک سے پڑھے جاتے ہیں، موٹے پر پڑھے جاتے ہیں۔ پڑھیے، عین، الف، آگے غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف۔ دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، ضاد، الف، طا میں زبان لاتوں کے جڑ میں اوپر، اور زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے پر کرنے کے لیے، طا، الف، ضا، یہاں زبان لگے گی دانتوں کے اس طریقے سے، ضا، الف، میم، الف، ہا، الف، کا۔ یہ دیکھیے یہ کاف ہے، ٹھیک ہے، کاف کئی طریقے سے بن جاتا ہے، جیسے عربی کے اندر، تو یہ اس طریقے سے ایسا چڑیا بنی ہوتی ہے، یہ بھی کاف ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا کانا، کاف الف، تو یہ اس طریقے سے بھی جو ہوتا ہے کاف ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے مڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ کاف بلیک والا کاف ہے، گرین جو ہے وہ الف ہے، کاف، الف۔ آگے لام، اب دیکھیے لام ہے، الف جو ہوتا ہے، الف اور لام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الف ہمیشہ الگ لکھا ہوتا ہے، وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ، ملا ہوا نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے، الگ۔
اب یہ چونکہ لام ہے ملا ہوا ہے، اسی طریقے سے آگے دیکھیے یہ کاف ہے، یہ کاف ہے، یہ کاف نا، پڑھیے لام با کاف با کاف تا کاف فا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف، بلیک والا کاف ہے، گرین والا پورا لام ہے، کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. آگے جی دیکھیے جیم خا ہا تینوں ہیں، فرق نقطوں کا ہے، تو یہ نیچے نقطہ جیم کا ہوتا ہے، اوپر خا کا ہوتا ہے، اور ہاں پر نقطہ نہیں ہوتا ہے. جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم. جی یہ دیکھیے لام ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. پڑھتے ہیں لام جیم. اس کے بعد دیکھیے عین اور حمزہ، یہاں پہ اسلام بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے یا عین ہے کیا ہے. تو ایک پہچان میں آپ کو بتاؤں، جو حمزہ اپنی اصلی شکل والا ہوتا ہے اس طریقے سے جو بنتا ہے وہ ہمیشہ الگ لکھا ہوتا ہے. جیسے مان لیجیے یہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں عین اور جیم، تو مثال کے طور پر اگر عین اور جیم لکھا ہوتا تو وہ حمزہ اور جیم ہوتا نا، تو حمزہ الگ ہوتا، ملا ہوا نہیں ہوتا، اور عین جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عین ہے. عین جیم حا جیم با جیم با یہ عین اور حا یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں،
تو ہا کا جو وہ ہوتا ہے شیپ وہ تھوڑا الگ رہتا ہے اس طریقے کا، وہ اسی طریقے کا ہوگا، لیکن یہ عین ہے اور یہ آگے غین ہے. ٹھیک ہے. با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا کے نقطے اوپر ہوتے ہیں، یا کے نقطے نیچے ہوتے ہیں. دونوں پہ دو نقطے ہوتے ہیں لیکن فرق جگہ کا ہے. یہ تا کے اوپر یا کے نیچے. تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا اب اس کے بعد ہے حمزہ اور واو. حمزہ اور یا، اس میں کچھ کیا کرتے ہیں، حمزہ اور واو پڑھاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حمزہ اور واو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک کلمہ لکھتا ہوں جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں گئے ہوں گے آپ. تو یہاں پہ حمزہ اور واو لکھا ہوا ہے. اب بتائیے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں یا واو پڑھتے ہیں؟ اس کو حمزہ ساکن پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو حمزہ ہے، یہ واو اور یہ جو ہے، یہ دراصل حمزہ ہی ہے، واو کی شکل میں لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر الگ سے جو حمزہ لکھا ہے، تو اس کو حمزہ واو نہیں پڑھنا، صرف حمزہ پڑھنا ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی جہاں بھی آئے گا یہ، تو اس کو آپ حمزہ ہی پڑھیں گے. آپ کو ایسا ملے گا کئی جگہ. تو ہم اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں اور یہ حمزہ ہی ہے، واو یہاں پہ ادا نہیں ہوتا ہے. تو مدنی قاعدے میں بھی یہ جو لکھا ہوا ہے، اس کو ہم صرف حمزہ پڑھیں گے اور اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. حمزہ بشکل واو اس طرح کہہ سکتے ہیں پہچان کے لیے، اسی طرح حمزہ بشکل یا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف حمزہ ہے، واو نہیں ہوتا ہے، یا یہ بھی نہیں، یہ صرف حمزے ہیں دونوں. حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، صرف حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. آگے با تا، یہ گول والی تا ہوتی ہے. اگر نقطے ہٹا دیں گے تو یہ ہا ہو جائے گی، نقطے لگا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گی. اس کو بولتے ہیں گول والی تا. اور یہ جو ہوتی ہے لمبی والی تا. دونوں تا ہیں. با تا نون تا تا تا. ٹھیک ہے. یہ بھی تا ہے، یہ بھی گول تا. یہ گول تا، یہ لمبی والی تا. نقطے ہٹائیں گے گول تا کے تو وہ ہا ہو جاتا ہے، وہی حرف. یا تا، یہ عین ہے. حمزہ میں نے بتایا تھا الگ لکھا ہوتا ہے، اگر الگ ہوتا تو حمزہ، لیکن ابھی یہ عین ہے، ملا ہوا ہے. عین طا فا ظا. اب یہ فا جو بنا ہوا ہے،
ذال ہوتا ہے شروع میں، اگر دال ذال زا را یہ حروف لکھے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، ملے ہوئے نہیں. اور فا کی پہچان ہے کہ اس میں تھوڑا گول گول کا ہوتا ہے، اور دال ذال میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو یہ ذال ہے، مطلب فا ہے، سوری کیا ہے، یہ فا ہے، ذال نہیں ہے. اور واو ایسا ہوتا ہے بنا ہوا لیکن اس پہ نقطہ نہیں ہوتا اور وہ ملا ہوا نہیں ہوتا، فرق ہے بہت سارے. تو یہ فا ہے، پڑھیے فا ظا. اب یہاں پہ دو دو حروف تھے، اب یہاں سے تین حروف شروع ہو گئے. با، بیچ میں لام، الف نہیں ہے، الف ہوتا تو صرف با سے ملا ہوا ہوتا، اگلے والے با کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. جیسے با اس طریقے کا تو الف لکھا ہوگا با کے ساتھ الف، لیکن الف ادھر کو ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ لام ہے، اور یہ الف ادھر ہوتا ہے. لام آگے کو ملا ہوتا ہے، الف پیچھے کو. لام ادھر کو ملا ہوا نہیں ہوگا اور الف ادھر کو ملا ہوا نہیں ہوگا. با لام با با. اب یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہا پڑھیں میم پڑھیں کیا پڑھیں اس کو. تو یہ دراصل ہا ہے، جو نیچے کو بنا ہے نا یہ ہا ہے. میم ہوتا تو صرف یہ گول اس طریقے سے ہوتا، لیکن اگر وہ اس طریقے سے بنائے نیچے کو تو یہ ہا بن جائے گا. یہ جو بنا ہے نا یہ ہا ہوتا ہے. ایک ہا اس طریقے سے بھی بنتا ہے جیسے یہ. اور اگر اس کو مٹا دیتا ہوں سب کو، اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہا ہوگا امید آپ کو. جیسے یہ دیکھیے، اب میں اس کو با ہا میم بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ دونوں طرف کو بنا ہوتا ہے، یہ اس طریقے کا بھی ہا ہوتا ہے، لیکن میم جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے اس طریقے سے. یہاں کو نہیں ہوگا، اور یہ ایسے اس طرح نہیں ہوگا، گول ہوگا میم، ٹھیک ہے. تو یہ ہا ہے، با ہا میم. با با کے بعد عین ہے، ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے. عین اس طرح ہوتا ہے اور ہا کھلا ہوا ہوتا ہے اس طریقے کا. اگر یہاں پر ہا ہوتا تو کیسا ہوتا، میں لکھ کے بتاتا ہوں. ہا ہوتا تو اس طریقے کا ہوتا. با عین دال عین با دال حا میم دال. اب یہ دیکھیے ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون. دیکھیے یہ آیا زا ذال نون. کنفیوژن ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو. تو میں نے شروع میں بتایا کہ ذال اور دال الگ ہوتا ہے، ٹچ نہیں ہوتا. یہ نون ہے، اگر دال ہوتا تو الگ ہوتا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. دال بھی ایسی ہوتا ہے لیکن نون ملا ہوا ہوتا ہے. نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با
لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم. جی ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 2 تھا، اور امید ہے آپ کو سارا سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی اگر کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ ہم سے کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اور بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کلاس کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے، تو آپ ہم سے کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آن لائن کلاس کرنی ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی آپ اپنی بات کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ رپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے بھی ہماری اگلے جو ہمارے سبق ہیں، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ویڈیوز وہ جو بھی آئیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ قرآن پاک اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن سکیں. لیکن یہ کہ صرف یہاں پڑھنا نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو الگ سے بھی پریکٹس کرنی ہے تھوڑی، تاکہ جو چیزیں آپ اس ویڈیو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر مضبوطی آ سکے. تو الگ سے بھی کوشش کیجئے، وقت دیجئے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے، اور کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ قرآن پاک کے اچھے قاری بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیے تو ابھی ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے. جب تک کل انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.